هديتنا إلى صراط مستقيم وأنقذتنا من النار بكفاية سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد والفرقان الحميد: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. صدق الله مولانا العلي العظيم. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم المعصومين صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. اللہ جل جلالہ اعظم شانہ اتم برہانہ جل ذکرہ اعز اسمہ کی حمد و ثنا. حضور مفخر موجودات، زینت بزم کائنات، قائد المرسلین، خاتم النبیین، خاتم المعصومین، رحمت للعالمین، حبیب کبریا، تاجدار ارض و عجم، امام الانبیاء، رحمت للعالمین، احمد مصطفیٰ سیدنا و مولانا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وأصحابہ وبارک وسلم کے دربار ناز میں انتہائی ادب و احترام کے ساتھ نذرانِ تبریک، ہدیہ، درود و سلام پیش کرنے کے بعد وارثان محراب و ہمت، آداب فکر و دانش، اہل محبت و اہل مودت، معزز و محترم محتشم سامعین و ناظرین، رب ذوالجلال جل شانہ کے فضل و توفیق سے آج مرکز اہل سنت، مرکزی جامع مسجد نور مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں ماہ محرم الحرام کی ان بابرکت نشستوں میں 5ویں نشست کے اندر ہم سب کو شرکت کی سعادت نصیب ہو رہی ہے. دعا ہے کہ اللہ تعالی اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے توسل میری اور آپ احباب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے. آج ہم جس موضوع پر نظر کرنے اور سماعت گفتگو کی سعادتیں حاصل کریں گے وہ موضوع ہے شان حضرت سیدنا غازی عباس علمدار رضی اللہ تعالی عنہ. دعا ہے کہ اللہ تعالی بندہ نچیز کو اس عظیم مسند پر بیٹھ کر بیان حق کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو قرآن و سنت سے مزید واعظ و نصیحت سماعت کر کے اسے یاد رکھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بلا تقریر
ہم اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ میں نے قرآن مجید برہان رشید کی جو آیہ کریمہ سورہ الاحزاب سے آپ احباب کے سامنے تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ اگر ہم اس آیہ کریمہ کے مفہوم پر نظر کریں تو رب ذوالجلال جل شانہ نے اس آیہ کریمہ کے اندر ان لوگوں کا ذکر کیا جن کو اپنے راستے میں اپنی جانیں قربان کرنے کی سعادت عطا فرمائی۔ یعنی اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ان لوگوں کا ذکر خیر اس آیہ مبارکہ میں بڑے پیارے انداز میں فرمایا، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ انداز آپ بھی سماعت کریں کہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوبوں کا ذکر کس انداز میں فرماتا ہے۔ فرمایا من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ، فرمایا کہ ان مومنوں میں جو مرد ہیں انہوں نے سچ کر دکھایا اس وعدے کو جو وعدہ انہوں نے اپنے رب کے ساتھ کیا تھا۔ من المؤمنین، مومن مردوں سے، رجال ایسے مرد ہیں، صدقوا جنہوں نے سچ کر دکھایا، عہد اللہ علیہ جو ان پر اللہ کا وعدہ تھا۔ اب وہ وعدہ کیا تھا؟ فرمایا فمنہم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، فرمایا کچھ وہ ہیں جنہوں نے وعدے کے مطابق جو منت مانی تھی رب کے دربار میں جان پیش کرنے کی وہ پیش کر چکے ہیں، اور کچھ وہ ہیں جو اپنی جان اپنی ہتھیلی پہ رکھ کے اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ کب وہ وقت آئے کہ ہم بھی اللہ کے راستے میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کریں۔ وَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ، کہ کچھ اپنی بات کو اپنی منت کو پورا کر چکے اور کچھ انتظار کر رہے ہیں۔ آگے فرمایا وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا، اور جو انہوں نے اللہ رب العزت جل شانہ سے وعدہ کیا جس انداز میں کیا اور جس کیفیت پر کیا، فرمایا انہوں نے اس کے اندر ایک رتی برابر بھی رد و بدل نہیں فرمایا ہے۔ اب اس آیہ کریمہ میں اگر ہم دیکھیں تو بظاہراً حضرت سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ کی شان کو اللہ نے بیان کیا۔ اگر ہم اس میں غور کریں تو بظاہراً اللہ تبارک و تعالی نے اصحاب احد کی عظمت و رفعت کا اس آیہ کریمہ کے اندر تذکرہ کیا کہ جنہوں نے محبوب علیہ الصلوۃ والتسلیم کی معیت میں اپنی جانوں کے نذرانے احد کے میدان میں رب کی رضا کے لیے پیش کیے، ان کی کیفیت کیا تھی اور اللہ کے ساتھ محبت کا انداز کیا تھا کہ جب دشمن نے حملہ کیا تو وہ پیچھے نہیں ہٹے، اپنی جانوں کو نہیں بچایا، بلکہ اگر ایک نے جان پیش کر لی اور وہ جان شہادت نوش کر گیا تو دوسرا انتظار کر رہا ہے کہ وہ وقت کب آئے میں بھی اپنے رب کے دربار میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کروں۔ اگر اس کیفیت کو سامنے رکھے تو یہاں جو منظر آپ کو احد کے میدان میں نظر آئے گا، اگر اس کیفیت کی طرف نظر کرے تو سیم یہی منظر آپ کو 61 ہجری کے اندر کربلا کے میدان میں بھی نظر آئے گا۔ یہاں میرے مصطفیٰ کے جانشان دین اسلام کی سربلندی کے لیے اپنی اپنی جانیں مار رہے ہیں، اور وہاں سرکار کے نواسے کے محب کربلا کے میدان میں اگر ایک جان دیتا ہے تو دوسرا جان ہتھیلی پہ رکھ کے کربلا کے میدان میں اتر کے بتا رہا ہے کہ ہمیں جانوں سے محبت نہیں ہے، ہمیں تو محمد نبی کے دین سے محبت ہے۔ سمجھئے کہ اب دیکھیں کیسا پیارا ایک نقشہ ہے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ، فرمایا کہ بھاگے نہیں، ہٹے نہیں، پیچھے نہیں ہٹے، مشکلات کو دیکھ کر انہوں نے حق کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ ایک طرف سے تیر اور تلواریں اور نیزے چل رہے ہیں اور دوسری طرف وہ دیوانے
جو رب اور اس کے رسول کے پیارے ہیں، جو دین اسلام کی سربلندی کے لیے کربلا کے میدان میں اترے ہوئے ہیں، ان کی کیفیت کیا ہے؟ بڑے تو بڑے رہے، اگر اونو محمد جیسے شہزادوں کو دیکھا جائے تو وہ بھی حضرت امام حسنین کریمین سے محبت کرتے ہوئے دین رسول کی خاطر اپنی جانوں کو کربلا میں پیش کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں۔ تو وہ لوگ جو مجاہد ہیں، جن کو اسلام کا مجاہد کہا جاتا ہے، اور وہ لوگ جو حقیقی طور پہ مجاہد کہلوانے کے حقدار ہیں، اگر ہم ان کی فہرست کو پڑھیں، ان کی لسٹ کو پڑھیں اور اس فہرست کے اندر ہم نام دیکھیں تو جہاں ہمیں حضرت ابو بکر صدیق نظر آئیں گے، وہاں ہمیں ان مجاہدوں کی فہرست میں جو دین اسلام کی سربلندی کے لیے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کرتے ہیں، حضرت سیدنا عمر ابن الخطاب بھی نظر آئیں گے، اور جہاں حضرت عمر ابن الخطاب نظر آئیں گے، اگر ہم انہی دیوانوں کی فہرست میں دیکھیں تو مصطفیٰ کے چاند اشاروں کی لسٹ میں حضرت سیدنا عثمان ذو النورین بھی نظر آئیں گے، اور اگر اسی لسٹ پر نظر کریں تو حضرت شیر خدا علی المرتضی تاج دار العطا حضرت سیدنا علی المرتضی بھی نظر آئیں گے۔ اگر اسی فرشت میں نظر کریں جو رب اور اس کے رسول کے محب ہے اور دین اسلام کی سربلندی کے لیے اپنا تن من دھن ہر چیز قربان کرنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں، اگر ان کی فہرست میں دیکھیں تو ہمیں امام حسن بھی نظر آئیں گے، امام حسین بھی نظر آئیں گے، حضرت سیدنا علی اکبر بھی نظر آئیں گے، حضرت سیدنا اونو محمد بھی نظر آئیں گے، حضرت سیدنا مسلم بن عقیل بھی نظر آئیں گے، حضرت سیدنا علی اصغر بھی نظر آئیں گے، اور اگر انہی دیوانوں مستانوں پروانوں کی فہرست میں دیکھیں تو ہمیں مصطفیٰ کے خاندان کے چشم و چراغ حضرت غازی عباس علمدار بھی نظر آئیں گے۔ حضرت عباس علمدار رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی سیرت طیبہ پر ہم نظر کریں اور آپ کی شان پاک اور عظمت پر تدبر کریں، میں آپ کے سامنے اس سے قبل ایک دو احادیث رکھنا چاہتا ہوں تاکہ بات سمجھنے میں آسانی ہو جائے اور بات کی گہرائی تک ہم پہنچ سکیں کہ آج ہم کن کا ذکر کر رہے ہیں، یہ 10 روزہ پروگرام ان کے انعقاد کا مقصد کیا ہے، اور آج ہم کن کے ساتھ وفا کر کے اس وفا کے اوپر رب کے دربار سے کون سی نعمتیں حاصل کر رہے ہیں۔ یہ نہیں سمجھنا کہ یہ 10 روزہ پروگرام محض ایک وقت کو پاس کرنے کا ذریعہ ہے، یا یہ 10 روزہ پروگرام صرف اپنے آپ کو چند گھڑیاں مشغول رکھنے کا ایک ذریعہ ہے۔ خدا کی عزت و جلال کی قسم ہے، یہ 10 روزہ پروگرام جو ہے یہ ظاہراً تو نور مسجد میں ہے، لیکن اگر ان کی حقیقت کو دیکھا جائے تو یہ وقت کو پاس کرنے کا ذریعہ نہیں بلکہ جنت کے ٹکٹ حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ وہ یہ جنت کے ٹکٹ حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنے غلاموں کے مجمع میں اس بات کو ارشاد فرمایا، اور بات بھی کتنی پیاری ہے۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دار فانی سے کوچ کر رہے ہیں تو غلاموں نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج اگر کوئی پریشانی آتی ہے، اگر کوئی حملہ ہوتا ہے، اگر کوئی مسئلہ بنتا ہے تو ہم آپ کے دربار میں آ جاتے ہیں، اور جب مسئلہ بنتا ہے گھر سے نکلتے ہیں، کبھی تو کیفیت یہ ہوتی ہے کہ آپ کی طرف ارادہ کرتے ہیں، رب مشکلوں کو آسان فرما دیتا ہے۔ کبھی یہ ہوتا ہے کہ آپ کے دربار میں آتے ہیں تو رب مشکلیں آسان کر دیتا ہے، کبھی آ کے عرض کرتے ہیں تو مشکلات آسان ہو جاتی ہے۔ جب اللہ کے محبوب اس ظاہری دنیا کو چھوڑ کے آپ چلے جائیں گے، اگر پیچھے کوئی پریشانی بن گئی تو ہم کس سمت آئیں گے اور کہاں جائیں گے؟ تو میرے اور آپ کے کریم آقا نے کتنی پیاری بات فرمائی۔
فرمائی. آپ فرمانے لگے اے میرے غلاموں تمہیں میں قیامت تک کا ایک نصاب دے کے جا رہا ہوں. جتنی دیر تک اپنے اس نصاب کے ساتھ تم وابستہ رہو گے تمہارے ساتھ اللہ کا آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وعدہ فرماتے ہیں کہ رب ذوالجلال قیامت تک ہر گمراہی سے تمہیں محفوظ فرما دے گا. یا رسول اللہ کون سی چیزیں؟ فرمایا ترکت فیکم امرین لم تضلوا ما تمسکتم. فرمایا میں دو چیزیں تمہارے درمیان چھوڑ کے جا رہا ہوں اور جتنی دیر تک تم ان کے ساتھ اٹیچ رہو گے ان کے ساتھ وابستہ رہو گے تو کسی صورت بھی کائنات کی کوئی گمراہی تمہارے قریب نہیں آئے گی. یا رسول اللہ وہ کون سی چیزیں؟ فرمایا میں دو چیزیں دو حکم تمہارے درمیان چھوڑ کے جا رہا ہوں. ایک حدیث میں ہے کتاب اللہ کی وبی سنتی کہ میں اللہ کی کتاب اور اپنا طریقہ تمہارے درمیان چھوڑ کے جا رہا ہوں. اور دوسری حدیث میں جو الفاظ ہیں وہ کتنے پیارے ہیں. فرمایا کتاب اللہ وبعترتہ. فرمایا کہ ایک اللہ کی کتاب اور دوسری اپنی آل کی محبت یہ دو چیزیں میں تمہارے درمیان چھوڑ کے جا رہا ہوں. قیامت تک ان دونوں کو پکڑے رکھنا یہ تمہارا کام ہے. جنت کی ٹکٹ عطا فرمانا مصطفیٰ کا کام ہے. ہر گمراہی سے محفوظ رہو گے ہر پریشانی سے بچے رہو گے ہر غم سے تمہارا مکمل طور پہ دفاع رہے گا اور ہر قسم کی پریشانی ہر قسم کی مصیبت تم سے دور رہے گی. کب دور رہے گی؟ جب تم اللہ کی کتاب اور اہل بیت اطہار سے محبت کرتے رہو. اب دیکھیں اہل بیت اطہار ان کے بارے تو ہمارے محبوب الصلوۃ والتسلیم نے یہ بات بھی بیان فرمائی. سرکار فرماتے ہیں کہ تمہارے درمیان اہل بیت اس طرح جس طرح نوح علیہ السلام کی کشتی ہے. ان حصل فیکم اہل بیتی کہ تمہارے اندر میرے اہل بیت کی مثال اس طرح جس طرح نوح علیہ السلام کی کشتی تھی. جس طرح تھوڑا سا غور کرے جس طرح نوح علیہ السلام کی کشتی تھی کا سفینۃ نوح. اب ہوا کیا؟ فرمایا کہ تم اس زمانے کو دیکھو جب اللہ کی طرف سے عذاب آیا اور جب رب ذوالجلال جل شانہ کی طرف سے گرفت آئی تو بچا کون ہے؟ اگر کوئی درخت کی اوپر والی شاخ پہ جا بیٹھا تو عذاب نے اسے بھی پکڑ لیا ہے اور اگر کوئی نافرمان جودی پہاڑ کے ٹیلے پہ چڑھ گیا تو عذاب نے وہاں بھی پکڑ لیا ہے. لیکن اللہ نے نجات اسے دی جس نے نوح علیہ السلام کی کشتی میں اپنے آپ کو سوار کر لیا. تو جو کشتی میں سوار ہوا بچ گیا. فرمایا اسی طرح تمہارے درمیان میرے اہل بیت کی مثال ہے. یہ تمہارے لیے حفاظت کی کشتی ہے. آج تمہارے پر طرح طرح کی مصیبتیں پریشانیاں بلائیں وبائیں طرح طرح کے حملے یہ تمہیں گھیرنے کے لیے ہر طرف سے حملہ کریں گے. لیکن اگر تم نجات چاہتے ہو تو اس کشتی میں سوار رہنا. جب تم اہل بیت سے اپنے آپ کو وابستہ رکھو گے تو جس طرح نوح علیہ السلام کے زمانے میں رب نے کشتی والوں کو نجات دی اللہ تعالیٰ قیامت تک اہل بیت کی محبت کی وجہ سے تمہیں بھی ہر پریشانی سے نجات عطا فرمائے. اب میرے بھائی اندازہ لگائے اہل بیت اطہار اور سرکار کا کنبہ یہ کتنا عظیم کنبہ ہے. اور پھر جن کا ذکر آج ہم کرنے کے لیے آئے ہیں وہ تو مولا علی کے شہزادے ہیں. حضرت علی کے المرتضیٰ کے شہزادے ہیں. جہاں حضرت امام حسن امام حسین حضرت سیدہ زینب یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے شہزادے اور شہزادی ہیں. وہاں اگر دیکھا جائے تو حضرت غازی عباس علمدار بھی حضرت علی کے المرتضیٰ کے شہزادے ہیں. اور ان کی آمد سے پہلے اگر ہم تاریخ کی طرف نظر کریں تو غازی عباس علمدار آپ ابھی اپنی ماں کی گود میں نہیں آئے تھے. رب نے ان کے نانا جان کو بشارت پہلے عطا فرما دی. ابھی یہ آئے نہیں بشارت پہلے آ گئی. ان کے نانا جان
حضرت حرام ابن خالد ابن ربیعہ آپ کہتے ہیں کہ میں ملک شام کی طرف ایک سفر میں تھا. ایک بڑی طویل بات ہے, میں بڑے شارٹ لفظوں میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں. تو کہتے ہیں میں ملک شام کی طرف ایک سفر میں تھا کہ ایک جگہ پہ ہم نے پڑاؤ کیا, رات گزاری. جب رات گزاری تو میں خواب کیا دیکھتا ہوں کہ ایک نور کا ٹیلا ہے, ایک نور کا ٹیلا. میں اس ٹیلے پہ بیٹھا ہوں. حضرت حزام بن خالد بن ربیعہ کہتے ہیں جو نانا جان ہے حضرت عباس علمدار کے, ابھی حضرت غازی عباس آئے نہیں. تو کہتے ہیں میں نے اپنے آپ کو دیکھا کہ ایک ٹیلے پہ بیٹھا ہوں تو اس کی چمک دمک بڑی ہے. تو اچانک میں اس کی طرف جب ہاتھ اٹھاتا ہوں تو ایک نور کا ٹکڑا میرے ہاتھ میں آ جاتا ہے. پھر فرماتے تھوڑی دیر گزرتی ہے تو ایک گھوڑا سوار خوبصورت میرے قریب آتے ہیں اور آگے کہتے ہیں کہ جو نور کا ٹکڑا تو نے پکڑا ہوا ہے یہ کتنے میں خریدا ہے؟ بڑا قیمتی ٹکڑا لگتا ہے, یہ بڑا قیمتی ٹکڑا لگتا ہے جو تو نے خریدا ہے. تو میں نے کہا حضور میں نے خریدا تو نہیں ہے, یہ ویسے ہی میرے ہاتھ میں آ گیا, میں بھی جانتا ہوں کہ یہ قیمتی ہے. حتیٰ کہ کہتے ہیں کہ پھر انہوں نے کہا کہ یقیناً یہ قیمتی ہے, تجھے مبارک ہو, تجھے مبارک ہو, تجھے مبارک ہو. کہتے جب 3 مرتبہ مبارک ملی تو میں اٹھ گیا. فرماتے جب بیدار ہوا تو وہاں سے سفر آگے کیا. پھر جب واپس اپنے علاقے میں آیا تو کہتے ہیں میں جب اپنے علاقے میں پہنچا تو اپنے علاقے کے جو بڑے بڑے معبرین تھے ان کے سامنے میں نے خواب بیان کی. میں نے کہا بتاؤ اس خواب سے کیا مراد ہے؟ میں ایک نور کے ٹیلے پہ ہوں اور پھر اس ٹیلے سے ایک ٹکڑا میرے ہاتھ میں آتا ہے اور میں اسے دیکھ کے محسوس ہوتا ہوں, اس کی تعبیر کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ اگر آپ اپنے خواب میں سچے ہیں تو تمہیں مبارک ہو, رب تمہیں بہت بڑا نصر عطا فرمانے والا. جب نعرہ لگائیں تو تکبیر سے شروع کیا کریں. یہ مسلمان کا وطیر ہے, نعرہ جب لگانا ہے تو کس طرح شروع کرنا ہے؟ نعرہ تکبیر. اب سنیں, کہتے ہیں کہ ان معبرین نے کہا کہ تمہیں مبارک ہو, ایک بہت بڑی نسبت آپ کو ملے گی. کہتے ہیں کہ پھر جب واپس آیا تو اللہ تعالیٰ نے, اللہ رب العزت نے میری بیوی کو ایک بیٹی عطا فرمائی جن کا نام رکھا فاطمہ. حضرت فاطمہ بنت حزام ان کا نام رکھا گیا. جب نام رکھا تو کہنے لگے کہ میں دیکھ کے مسکرایا بھی کیونکہ بچے اور بھی تھے, لیکن اس بچی کی پیشانی پہ چمک الگ ہی نظر آ رہی تھی. اور چمک ہوتی کیوں نہ, یہ کوئی عام بچی نہیں, کل کو یہی بچی علی کے المرتضیٰ کے گھر کی کنیز بننے والی ہے. اب کہتے ہیں کہ جب اللہ نے بیٹی دی پھر وقت گزرتا گیا, وہ جوان ہوئی. اب ایک وقت گزرا, سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے بعد, آپ کے بعد یعنی اس دنیا سے جانے کے 10 سال بعد حضرت عقیل بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ یہ پیغام لے کر وہاں پہنچے. اور جب وہاں پہنچے تو جا کے کہا جی حضرت علی رضی اللہ عنہ کی طرف سے میں پیغام عقد لے کے آیا ہوں. تو جب وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے پوچھا کہ کون ہے جن کی طرف سے پیغام لے کے آئے, تو میں نے صدا دی کہ وہ کوئی عام نہیں, ان کو یعصوب المسلمین کہا جاتا ہے. وہ تاجدار العطا ہے, امام الاتقیاء والاصفیاء والاولیاء ہے. حضرت علی کے المرتضیٰ شیخ خدا کے لیے پیغام لے کے آیا ہوں. تو حضرت حزام کہتے ہیں کہ جب ان کی طرف سے یہ پیغام پہنچا تو میں فوراً سمجھ گیا اے حزام تجھے مبارک ہو, تیری خواب کے پورا ہونے کا وقت آ چکا. حتیٰ کہ عقد ہو گیا. سیدہ فاطمہ بنت حزام حضرت علی کے گھر میں پہنچی, اور جب پہنچی تو ان کا لقب ام البنین ہے. کیا لقب ہے؟ ام البنین. جب یہ حضرت علی کے گھر میں پہنچی تو نام کیا ہے؟ سارے بولے نا, نام ہے فاطمہ. اور میرے مصطفیٰ کی شہزادی
اور پھر میں بتاؤں گا کہ غازی عباس نے اہل بیت کا ادب کس انداز میں فرمایا۔ اب سنیں، حضرت غازی عباس کی امی جان جب حضرت علی کے گھر میں آئی تو ایک دن حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے آپ کو بلایا، کہنے لگے یا فاطمہ۔ کس طرح بلایا؟ حضرت سیدہ فاطمہ بنت حسان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ جب آنسو آئے تو پوچھا کہ روئی کیوں ہو؟ تو آگے سے جواب ملا کہ حضور مجھے فاطمہ نہیں بلکہ مجھے کنیز فاطمہ کہہ کے بلایا کرے۔ مجھے فاطمہ نہیں بلکہ کنیز فاطمہ کہہ کے بلایا کرے۔ کیوں؟ میں خدا کی عزت و جلال کی قسم کھا کے کہتی ہوں کہ اس گھر کی ملکہ بن کے میں آپ کے گھر میں نہیں آئی، بلکہ یہ سیدہ کائنات مصطفیٰ کی شہزادی کا گھر ہے، اور میں اس گھر کی ملکہ نہیں بلکہ اس گھر کی کنیز بن کے آئی ہوں۔ اب دیکھیں ماں میں کتنا حب ہے، پھر اللہ نے ان کو بیٹا دیا۔ سبحان اللہ، آپ دیکھتے ہیں کہ سوتن ہی ہوتی ہے، اور جب اللہ رب العزت اس کو کوئی نعمت دیتا ہے تو پھر وہ اپنے بچوں کو دوسروں پر ترجیح دیتی ہے۔ لیکن امام حسنین کریمین کہتے ہیں کہ سیدہ فاطمہ بنت حدام جب حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں آئی، ہماری والدہ ماجدہ بنی، تو کہتے ہیں اس وقت سے لے کے آج تک کبھی بھی انہیں ہمیں ایسی کیفیت کی طرف مبتلا نہیں کیا کہ ہمیں اپنی ماں فاطمہ یاد آئی ہو، بلکہ اپنے بچوں سے زیادہ اگر سیدہ فاطمہ بنت حسام کسی سے پیار کرتی تھی تو وہ میرے مصطفیٰ کے نواسے امام حسن و حسین اور سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا ان سے محبت کرتی ہیں۔ اب دیکھیں پھر وقت گزرتا گیا، رب نے بیٹا دیا، اب اس بیٹے کا نام ہے عباس، اور عباس کسے کہتے ہیں؟ جو اشجع الشجاعین ہوتا ہے، یعنی بہادروں سے بھی بہادر۔ عباس اس کو کہتے ہیں جو شیر سے بھی زیادہ شیر ہوتا ہے، دلیر سے بھی زیادہ دلیر ہوتا ہے، بلکہ یوں کہوں تو مذائقہ نہیں، جس سے شیر بھی ڈرتا ہو اسی کو اگر ہم شرعی اصطلاح میں دیکھیں تو غازی عباس کہا جاتا ہے۔ حضرت عباس علمدار رضی اللہ تعالی عنہ آپ 4 شعبان المحرم کو 26 ہجری کے اندر حضرت ام المؤمنین کے گھر میں تشریف لائے۔ علی المرتضیٰ شیخ خدا رضی اللہ تعالی عنہ کے کشان اقدس میں جب آپ تشریف لاتے ہیں تو میں آپ کو یہ بھی بتاتا جاؤں کہ حسن اتفاق کیسا ہے۔ ایک وہ وقت ہے کہ جب حضرت علی المرتضیٰ حضرت سیدہ فاطمہ بنت اسد کے گھر آتے ہیں تو ولادت کعبے میں ہوتی ہے، اور جب پہلا دیدار نصیب ہوا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کی سیرت طیبہ کو دیکھے تو علی المرتضیٰ نے جو آنکھ کھول کے سب سے پہلے چہرہ دیکھا تھا وہ چہرہ کسی عام کا نہیں، آمینہ کے لال تاجدار ختم نبوت کا چہرہ ہے۔ حضرت علی نے پہلی نظر مصطفیٰ کے چہرے پہ ڈالی، اور جب حضرت عباس آئے تو آپ نے بھی آنکھیں نہیں کھولی، حضرت عباس نے بھی آنکھیں نہیں کھولی، بلکہ حضرت غازی عباس علمدار نے آنکھیں بند رکھی۔ حضرت علی المرتضیٰ آئے، آنکھیں بند ہے، امام حسن آئے، آنکھیں بند ہے، حتیٰ کہ امام حسین تشریف لاتے ہیں، ماں کی گود میں بھی آنکھیں بند، باپ کی گود میں بھی آنکھیں بند، بھائی کی گود میں بھی آنکھیں بند۔ اب کیفیت کیا ہے کہ جب حضرت امام حسین آئے، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں امام حسن نے بشارت دی کہ بھائی جان مبارک کو اللہ نے ہمیں ایک اور بھائی عطا فرمایا ہے۔ جب مبارک دی تو حضرت امام حسین آپ نے فرمایا ذرا مجھے بھی تو دکھاؤ یہ کیسے ہے؟ تو کہتے ہیں جب ان کی طرف دیکھا گیا تو کیفیت کیا تھی؟ چہرہ بھی خوبصورت، خود بھی وجیح اور خود بھی بہت زیادہ جو ہے وہ اعلیٰ جسد کے مالک ہے، خوبصورتی بھی ہے، خوبصیرت بھی ہے۔ کیفیت کیا؟ امام حسن کہتے ہیں کہ بھائی اللہ نے بھائی تو دیا ہے
لیکن آنکھیں نہیں کھول رہے. فرمایا ذرا مجھے تو دکھائیں. فرماتے ہیں جب امام حسین نے حضرت عباس علمدار کو اپنی گود میں دیا تو حضرت عباس نے آنکھ کھول کے سب سے پہلے جس چہرے کو دیکھا وہ چہرہ نواسہ رسول امام حسین کا چہرہ، وہ شبیہ رسول کا چہرہ ہے. میرے کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جنہیں اپنی زبان مبارک سے گڈی دی، جنہیں سرکار نے اپنی گود میں بٹھا کے علم سکھایا، ان کا چہرہ دیکھا. اب حسن اتفاق کیسا ہے؟ علی آئے تو سب سے پہلی نظر مصطفیٰ کے چہرے پہ ڈالتے ہیں. حسین کے بھائی حضرت غازی عباس اس دنیا میں تشریف لائے تو پہلی نظر امام حسین کے چہرے پہ ڈالتے ہیں. اب یہ محبت تھی. پھر دیکھیں آگے چلتے گئے. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، کسی کا ستیلا بھائی ہو ماں کی طرف سے یا باپ کی طرف سے، بھائی تو بھائی ہوتا ہے، اور جب وہ بھائی گھر میں ہو تو ایک دوسرے کو ہم کیسے بلاتے ہیں؟ بھائی کہہ کے بلاتے ہیں، میرے بھائی، یا بعض زبانوں میں لالا جی کہتے ہیں، یہ ہمارے لالا جی ہیں، بڑے ہیں، یا بڑے بھائی کہتے ہیں، یا یہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ باپ کی جگہ پہ. لیکن جب بھی بلانا ہو تو اے میرے برادر مکرم، اے میرے بڑے، ہم اپنے بڑوں کو یا چھوٹوں کو بھائی کہہ کے بلاتے ہیں. لیکن قربان جو حضرت عباس نے پوری زندگی، حضرت عباس نے پوری زندگی امام حسن و حسین کو کبھی بھائی کہہ کے نہیں بلایا تھا، بلکہ جب بھی بلاتے تھے یا سیدی کہہ کے بلایا کرتے. حضرت عباس حضرت امام حسن و حسین کو یا سیدی کہہ کے بلاتے. اور بلانے کی وجہ کیا تھی؟ کس بنا پر یا سیدی کہتے تھے؟ اس بنا پر کہ ایک دن حضرت عباس بھائی تھے امام حسن و حسین کے ساتھ، آپ کام میں مشغول تھے، کھیل رہے تھے، یوں کہہ لیں کہ وہ اپنے معاملات میں لگے ہوئے تھے. تو تھوڑی دیر کے بعد گھر میں آئے. جب گھر میں آئی تو آپ کی والدہ ماجدہ حضرت فاطمہ بنت حسان نے پوچھا، کہنے لگی کہ بیٹے کدھر گئے تھے؟ تو آپ کہنے لگے کہ میں اپنے بھائیوں اور اپنی بہن سیدہ زینب کے ساتھ کھیل رہا تھا. تو ماں نے فوراً ڈانٹا، کہنے لگی کہ تو کیسے ان کا بھائی ہے اور کس طرح اپنے آپ کو ان کے برابر سمجھتا ہے؟ آج تو نادان اپنے آپ کو نبی کے برابر لے جاتے ہیں. لیکن سیدہ فاطمہ نے بتایا کہ وہ نبی کی شہزادی کے شہزادے ہیں اور تم فاطمہ کے بیٹے ہو، وہ سردار کی بیٹی کے بیٹے ہیں اور تم کنیز کے بیٹے ہو. لہذا آج کے بعد ان کو بھائی نہیں، اپنے آقا و اپنے مولا کہہ کے بلانا، اپنے آقا ہو مولا کہہ کے بلانا ہے. اس کے بعد پھر حضرت عباس علمدار نے کبھی بھی حضرت امام حسن حسین کو کبھی بھی بھائی نہیں کہا تھا. بات بھی کرتے تو یا سیدی، بات بھی کرتے تو یا سیدی، کہنا بھی ہوتا تو یا سیدی، مخاطب بھی ہوتے تو یا سیدی. بتایا کیا ہے کہ یہ میرے سردار نہیں بلکہ اللہ نے حسن حسین کو تو جنت کے ہر جوان کا سردار بنا دیا. حسن حسین کی قدر وہی کرے گا جو جنتی ہے، اور حسن حسین کی قدر کون کرے گا؟ جو جنتی ہے. کیونکہ سردار جنتیوں کے ہے، جہنمی جائے جہنم میں ہمیں ان کی ضرورت بھی کوئی نہیں ہے. جنتی جو ہے ان کو مبارک ہو کہ رب نے سرداری کے لیے سیدہ کے دونوں شہزادے عطا فرمائے. اب سنیں حضرت عباس علمدار رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی شان پاک اور سیرت طیبہ اگر ساری سمجھیں یا ساری بیان کریں یا ساری سیرت طیبہ کی طرف نظر کریں تو میرے بھائی تھوڑے وقت میں اتنی بڑی سیرت نہ تو سمجھی جاتی ہے اور نہ سمجھائی جاتی ہے. لیکن چند باتیں اگر میں آپ کے سامنے رکھوں تو یہ آپ کے لیے فائدے کی حامل ہوگی کہ عباس علمدار رضی اللہ تعالی عنہ ان کے بارے میں یہ بات مشہور ہے کہ حضرت عباس کا نام، عباس کا القاب رب نے کئی عطا فرمائے تھے. آپ کو ابو الفضل، ابو فاضل یا ابو الفضائل بھی کہا جاتا تھا. اور ابو الفضائل، ابو فاضل یا ابو فضل کہنے کی پتہ وجہ کیا تھی؟ حضرت عباس کو ابو فضل، ابو فاضل یا ابو الفضائل کیوں کہا جاتا تھا؟ فرماتے ہیں مورخین نے اس بات کو لکھا ہے کہ جتنی خاصیات
اور جتنی خصلتیں، جتنی خوبیاں اللہ کے ایک ولی میں ہونا ضروری ہے، مصطفیٰ کے خاندان کے ایک چشم و چراغ میں جتنی خوبیوں کا ہونا ضروری ہوتا ہے، وہ ساری کی ساری عطم حضرت علی کی اولاد میں رب نے حضرت عباس کو بھی عطا فرمائی تھی۔ ان سارے فضائل، ساری خوبیاں، ساری خصلتیں، ساری رفعتیں، سارے مقامات رب ذوالجلال نے حضرت عباس علمدار کو عطا فرمائے۔ اور پھر حضرت عباس کو باب الحوائج بھی کہا جاتا تھا۔ اور باب الحوائج کسے کہتے ہیں؟ کہ بندہ کوئی بھی حاجت لے کے اگر اس دروازے پہ آ جائے تو حاجت پوری ہو جائے، حاجت پوری ہو جائے۔ آپ کو باب الحوائج کہا جاتا تھا کہ حاجتوں کو پوری کرنے والا دروازہ، ایسا دروازہ کہ جس پہ جو بھی غرض مند آتا ہے اس کی حاجت پوری ہوتی ہے۔ اور یہ میری بات نہیں، ہر مولوی نے یہ لکھا ہے۔ حضرت عباس علمدار وہ باوفا حضرت امام حسین کے غلام اور بھائی تھے کہ جن کے دروازے پہ کوئی بھی مصیبت لے کے آیا، جب آتا تھا تو مصیبت و کرب میں ہوتا تھا، لیکن جب واپس پلٹتا تو رب ہر مصیبت کو دور فرما دیا کرتا۔ حضرت عباس کو قمر بنی ہاشم بھی کہا جاتا تھا۔ بولے کیا کہا جاتا تھا؟ بے شمار القابات میں سے چند ایک القابات میں عرض کر رہا ہوں۔ قمر بنی ہاشم، بنی ہاشم کا چاند، بنی ہاشم کا چاند، سکھاتو بنی ہاشم بھی کہا جاتا تھا، بنی ہاشم کے لیے پانی کا اہتمام کرنے والا، اور علمدار بھی کہا جاتا تھا۔ عباس علمدار وہ کوئی عام ہستی نہیں ہے، قمر بنی ہاشم ہے۔ اور یہ قمر بنی ہاشم کیوں کہتے ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ بات بھی مورخین نے لکھی کہ حضرت عباس علمدار اور حضرت علی اکبر شہزادہ ہے مصطفیٰ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا شہزادہ حضرت علی اکبر اور حضرت علی المرتضیٰ کے شہزادے حضرت عباس علمدار جب آپ مدینے کی گلی میں چلتے تھے، جب آپ مدینے کی گلی میں دونوں شہزادے جب چلتے تھے تو کیفیت کیا ہوتی کہ لوگ اپنے گھروں سے باہر نکل آتے، لوگ اپنے گھروں سے باہر نکل آتے، ان کی زیارت کرتے، ان کو دیکھتے، ان کی چاند کو دیکھتے، ان کے چہروں کو دیکھتے، ان کی کیفیات کو دیکھتے۔ اور جب لوگ دیکھتے تو پوچھا جاتا کہ اتنی ادب، اتنے احترام، اتنے غور سے ان شہزادوں کو کیوں دیکھتے ہو؟ آخر وجہ کیا ہے؟ تو بتانے والے یہ کہتے کہ ہم ویسے نہیں دیکھ رہے، بلکہ یہ دونوں شہزادے جب چلتے ہیں تو ان کی چال ڈھال میں ہمیں سہارن شہزادے نظر آتے ہیں، ان کے باطن میں محمد نبی کی زیارت ہوتی ہے صلی اللہ تعالی۔ یہ ایسے شہزادے حضرت عباس علمدار شجاع ہے، کیسے شجاع ہے؟ شیروں کے شیر ہیں۔ ابھی تو آپ کی چھوٹی عمر تھی، اور چھوٹی عمر بھی کیسی تھی؟ حضرت عباس بعض روایات میں 12 سال کے تھے اور بعد میں 14 کے تھے۔ جب جنگ صفین ہوئی تو خوارج میں سے ایک بندہ تھا ملک شام کا جس کو ابن شاہدہ کہا جاتا تھا۔ اب وہ ابن شاہدہ جو تھا اکیلا آدمی 1000 بندے کا اکیلا مقابلہ کیا کرتا تھا۔ کتنے بندوں کا؟ 1000 آدمی کا اکیلا مقابلہ کرتا تھا۔ اب کیفیت کیا تھی؟ اس میدان میں ایک نقاب پوش جوان بھی اترا اور جس سمت جاتا ہے اسلام کے پرچم کو بلند کرتا جا رہا ہے، جس سمت تلوار اٹھتی ہے سکے گاڑ رہا ہے، حتیٰ کہ ان خوارج کے اندر یہ کھلبلی مچ گئی کہ یہ کون ہے جو قابو ہی نہیں آ رہا، اس کے مقابلے میں کسی طاقتور کو بھیجا جائے۔ تو ملک شام کے جو بڑے بڑے خوارج تھے انہوں نے فیصلہ کیا، کہنے لگے کہ یہ عام کسی سے قابو آنے والا نہیں، یہ شہزادہ حضرت علی کے گھر کا کوئی چشم و چراغ لگتا ہے، تو لہذا اس کے مقابلے میں کوئی بڑا آدمی بھیجا جائے۔ تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ ان کے مقابلے میں ابن شاہدہ کو بھیجا جائے اور وہ جا کے ان کا مقابلہ کرے۔
تو جب اس کو پیغام بھیجا تو وہ کہنے لگا میری توہین ہے. وہ ابن شاطا کیا کہنے لگا؟ میری توہین ہے، میں ان کے مقابلے میں جاؤں، یہ چھوٹا ہے، بچہ ہے، میرے 7 بیٹے ہیں، ایک ایک کر کے ان کو اتارو یا 7 کو اتارو. اگر یہ ان پہ غالب آ گیا تو میں اتروں گا، اور اگر نہ آ سکا تو وہی اس کے لیے کافی ہے. اس کو طاقت پہ بڑا کمانڈ تھا، لیکن اسے کیا خبر تھی کہ سامنے علی کا شیر کھڑا ہے. اسے کیا پتا تھا؟ اور یہ تو جو کربلا کا میدان ہے، یہ تو صبر و رضا کا میدان تھا. میاں صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے اس کیفیت کو بیان کر دیا. آپ نے فرمایا طاقت ہندی زور نہ لایا، بیٹھے من رضائی، دنیا تو پیاسے تر گئے، دین دنی دے سائی. کوثر کے وارث جو ہے وہ فرات کو حکم دیتے، تو فرات کا کیا کام تھا کہ وہ یزیدیوں کے پاس کھڑی رہتی. خدا کی عزت و جلال کی قسم ہے، اگر میرے امام کے شہزادہ حضرت علی اصغر کربلا کے میدان میں اپنی ایڑی کو رگڑ دیتے تو رب نے ایک زمزم کا چشمہ کربلا میں بھی جاری فرما دینا. لیکن وہاں تو صبر تھا، صبر اور رضا کی. طاقت کی تو کوئی کیفیت ہی نہیں تھی اور طاقت کو دکھایا بھی نہیں، لیکن پہلے طاقت کو دکھا بھی دیا اور بتا بھی دیا کہ ہمیں کمزور نہ سمجھنا. ہم اگر فتح کرنے پہ آئے تو بڑے بڑے پہاڑوں کو بھی فتح کر دیتے ہیں. ہم اگر سیر کرنے پہ آئے تو بڑے بڑے برج بھی الٹ دیتے ہیں. ہم اگر توڑنے پہ آئے تو بڑے بڑے پتھروں کا غرور بھی ہم توڑ دیتے ہیں. اور اگر ہم زمین پہ لٹانے کو آ جائے تو بڑے بڑے پہلوان بھی منٹوں سے ہم زمین کے اوپر لٹا دیتے ہیں. حضرت عباس کے مقابلے میں ابن شاطا نے کیا کہا؟ یہ جو جوان ہے اس کے مقابلے میں میرے 7 بیٹے ان کو بھیجا جائے. ایک ایک کر کے یہ کے بعد دیگرے جب بھیجے گئے تو عباس علمدار 12 یا 14 سال کی عمر، آج کے 12 یا 14 سال کے بھی دیکھ لو اور میرے نبی کا شہزادہ بھی دیکھ لو، اور بڑے وجیب تھے. جب سواری پہ سوار ہوتے تو اتنے قدور اور جوان تھے کہ آپ کے دونوں قدم جو ہے وہ زمین کے اوپر خط کھینچتے تھے، زمین کے اوپر خط کھینچتے تھے. یعنی کہ اتنے قدور اور اتنے زور اور جوان تھے. حضرت عباس علمدار، ایسے ہی تو نہیں عباس نام رکھا گیا، شیروں کا شیر ہے. میرے مصطفیٰ کا بھی شیر ہے، مرتضیٰ کا بھی شیر ہے، حسن کا بھی شیر ہے، حسین کا بھی شیر ہے، اور ہر اہل ایمان کی آنکھ کا تارا اور شیر عباس علمدار. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. حضرت عباس علمدار کے مقابلے میں ابن شاطا کے 7 بیٹے آئے، اور پھر کیسے آئے؟ ایک ہی دفعہ آئے. ایک ہی دفعہ حملہ کرو، ان کے اوپر قابو ڈالو، اس جوان کو پکڑو. لیکن جب وہ آئے تو حضرت غازی عباس کی ایک ہی تلوار چلتی تھی. اور جس طرح اعلیٰ حضرت بریلی کے امام کہتے ہیں نا، سرکار کی نگاہ کیسی تھی؟ اٹھ گئی جس طرف دم میں دم آ گیا. اٹھ گئی جس طرف دم میں دم آ گیا. اس نگاہ عنایت پہ، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ. اور بریلی کے امام کے برادر اصغر آپ بھی بڑی پیاری بات کر گئے. آل بیت پاک سے گستاخیاں بے باقیاں، آل بیت پاک سے گستاخیاں بے باقیاں، لعنت اللہ علیکم. سارے بولو لعنت اللہ علیکم دشمنان اہل بیت. اور آگے کیا کہتے ہیں؟ مرتے میں بھی یہ بزرگ کمال ہی کرتے تھے. ابھی جوہر صاحب نے بھی جو کلام پڑھا انہوں نے بھی کمال کر دیا، اپنا لکھا. اللہ ان کو بھی سلامت فرمائے. یہ بھی اعلیٰ حضرت کی طرف میں کلام لکھ رہے ہیں. اللہ ان کے ذوق میں، شوق میں. بلکہ میں نے 1-2 بزرگوں سے یہ سنا بھی ہے کہ جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ کے آئیڈیل کون ہے تو انہوں نے بتایا کہ میرے کلام میں آئیڈیل اعلیٰ حضرت ضرور برکت ہے. بریلی کے امام کے برادر مکرم کیا کہتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں بے ادب گستاخ طبقوں کو بتا دو اے حسن. بے ادب گستاخ طبقوں کو بتا دو اے حسن. یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت. ہم وہ نہیں
علی کے برابر لے جائے اور کسی کو تاجدار صداقت سے اوپر کر دے، کسی کو علی کے المرتضیٰ سے بھی اوپر لے جائے اور کسی کو معاذ اللہ بالکل ہی بڑے مقام سے نیچے اتار دے، ہم تو وہ ہیں جو بالترتیب ہر ایک کے ہی قدم چھوڑنے والے ہیں۔ سنی کسی عام کو نہیں کہا جاتا، سنی ہر کسی کی خدمت کرنے والے کو کہا جاتا ہے، سنی ہر نسبت کی قدر کرنے والے کو کہا جاتا ہے۔ حتیٰ کہ ابن شاہستہ کے 7 بیٹے عباس نے ایک ہی بار میں ان کو جب واصل جہنم کیا تو اور زیادہ کھلبلی مچ گئی کہ یہ جوان ہے یا کوئی فرشتہ ہے یا کوئی جن ہے، کیا ہے کہ جس کے سامنے ہر کوئی زیر ہے، ہر کوئی کمزور، ہر کوئی بے بس۔ حتیٰ کہ پھر اسے کہا گیا ملک شام کے بڑے بڑے خوارج نے ایڑی چوٹی کا زور لگایا لیکن علی کا ایک شہزادہ بھی کسی سے سنبھالا نہیں۔ اور جہاں عباس علمدار حضرت ام الولید کے بیٹے کی یہ شان ہے کہ وہ بڑے بڑے طاقتور، بڑے بڑے قدآور، بڑے بڑے مضبوط لوگوں کو میٹ سے پہلے جھٹکا دیتے ہیں، وہاں تھوڑا سا یہ بھی تو اندازہ لگاؤ کہ فاطمہ کے شیر حسین کی طاقت کا کیا مقام ہے، وہاں یہ بھی تو اندازہ لگاؤ کہ حضرت عقیل کے بیٹے مسلم کی طاقت کا کیا مقام ہوگا، وہاں یہ تو اندازہ لگاؤ کہ زینب کے شہزادے ہونا محمد کی طاقت کا کیا مقام ہوگا۔ یہ تو ان کی مہربانی ہے کہ انہوں نے طاقت تو دکھائی نہیں ہے، انہوں نے کربلا میں طاقت دکھائی نہیں ہے۔ خدا کی قسم اگر طاقت دکھاتے تو کوئی ایک یزیدی قیامت تک کے لیے نہ بچتا، لیکن وہاں صبر و رضا کا پیغام تھا کہ اگر رب کی رضا یہ تقاضا کرے کہ تم نے پیاسے رہنا ہے تو محبوب پیاسے رہتے ہیں، اگر تقاضا کرے تم نے بھوکے رہنا ہے محبوب بھوکے رہتے ہیں، اگر تقاضا ہو چھوٹے دینے ہیں تو محبوب چھوٹے دیتے ہیں، اگر رحمت تقاضا کرے تم نے جوان دینے ہیں تو محبوب جوان دیتے ہیں، اگر اللہ کی رضا تقاضا کرے تم نے بھائی عباس جیسا شیر دینا ہے تو محبوب شیر دیتے ہیں، اگر اللہ کی رضا تقاضا کرے حسین کربلا میں اپنی جان بھی دینی ہے، زور نہیں لگانا تو حسین اپنی جان بھی کربلا میں پیش کرتے ہیں۔ سمجھ گئے؟ اب حضرت عباس کے مقابلے میں وہ ابن شاہتہ ہزار آدمی کے ساتھ اکیلا مقابلہ کرنے والا اور ہزار آدمی کے لشکر کو اکیلا کچھ نہ سمجھنے والا، جب وہ میدان میں آیا تو میرے علی کے شہزادے نے، ہمارے علی کے شہزادے نے، آج لوگ بوٹی پی کے کہتے ہیں ہم ہیں علی والے، آج لوگ کہتے ہیں بوٹی پی کے، کیا کہتے ہیں؟ ہم ہیں علی والے، کڑے پہن کے کہتے ہیں ہم ہیں علی والے، داڑھی مڈا کے کہتے ہیں ہم ہیں علی والے، اور کالے کرتوت کر کے کہتے ہیں ہم ہیں علی والے۔ میں نے کہا علی نے نہ داڑھی مڈائی، نہ کڑا پہنا، نہ کوئی غلط عمل کیا اور نہ سینہ کو بھی کی، علی جو ہے وہ صبر والے ہیں، علی جو ہے وہ عزت والے ہیں، علی جو ہے وہ دین والے ہیں، علی جو ہے وہ سنت مصطفیٰ پر عمل کرنے والے ہیں۔ اب تو اپنے آپ کو بھی دیکھ لے اور آل سنت کو بھی دیکھ لے، تجھے پتا چل جائے گا تم ہو علی والے کا کہ ہم ہیں علی والے۔ آپ کہا کرے علی کے وارث ہم ہیں، عثمان کے وارث ہم ہیں، عمر کے وارث ہم ہیں، حضرت ابوبکر صدیق کے وارث ہم ہیں، حضرت عباس کے وارث ہم ہیں، امام حسن و حسین کے وارث ہم ہیں، اور تو اور سیدہ کے در کے غلام ہم ہیں۔ اگر کوئی کہے بوٹی پی کے ہم ہیں علی والے، اسے کہنا بے ایمان چپ کر، نحوست سے منہ کو بند رکھ، منحوس منہ سے تو ان کا نام بھی نہیں سجتا کہ تو ان کا نام لے۔ وہ علی والے نہیں جو بوٹی پیتے ہیں، علی والے وہ ہیں جو نماز پڑھنے والے ہیں، جو قرآن پڑھنے والے ہیں، جو دین اسلام کی دھجیاں نہیں اڑاتے، دین اسلام کی قدر کرنے والے ہیں۔ لہذا زور سے بولا کرے تم نہیں بلکہ ہم ہیں، سارے بولے ہم ہیں،
ہم حسن والے ہیں، ہم حسین والے ہیں، ہم زین العابدین والے ہیں، ہم عباس علمدار والے ہیں۔ سمجھئے؟ اب دیکھیں بس بات کو ختم کرنے کی طرف آئیں، وقت تو بالکل ہی تھوڑا اور باتیں بہت زیادہ، لیکن خیر الکلام ما قل ودل، بہترین بات وہی جو تھوڑی ہو سمجھ آ جائے۔ سمجھ تو آئی ہوگی کہ ان کی شان کیا ہے، اور جب غلاموں کی یہ شان ہے تو آقا حسین کا مقام کیا ہے۔ اور تم نے کیا بیان کر دی شان حسین؟ معاذ اللہ، یہ شان حسین بیان کرنے کا کوئی انداز ہے؟ قرآن کی آیتوں کو بھی بدلنا، احادیث کے مفہوم کو بھی بدلنا، رسول اللہ کی بھی دشمنی لینا، سرکار کے غلاموں کے ساتھ بھی دشمنی کرنا، اور پھر کہنا کہ ہم حسن و حسین کی محبت میں یہ قصیدے پڑھتے ہیں۔ میں نے کہا نا یار، کچھ شرم کر، کچھ حیا کر۔ حیا بھی کوئی چیز ہے، شرم بھی کوئی چیز ہے۔ اللہ کے محبوبوں سے دشمنی کر کے محبت حسین بیان نہیں ہوتی، اللہ کے محبوبوں سے محبت کر کے حسین کی محبت بیان کی جاتی ہے۔ سمجھ کے دیں۔ اب حضرت عباس کے مقابلے میں جب ابن شاہدہ خود آیا تو پھر یہ علی کا شعر تھا اور شعروں کا شعر تھا، حسین کا فوجی تھا۔ کربلا میں میرے امام علی مقام کا فوجی حضرت عباس علمدار وفات ادا کیا، بلکہ خدا کی قسم جس رات امام علی مقام نے وہ چراغ بند کر کے کہا تھا نا جس نے جانا چلے جائے، تو چراغ جلانے سے پہلے جن کو آواز دی تھی نا وہ حضرت عباس ہے۔ امام حسین کو ان کی وفا پہ بھی ناز تھا کہ اگر سارے چلے گئے ہوئے حسین کو کربلا کے میدان میں یہ یقین تھا آج اگر سارے بھی چلے گئے عباس نہیں جائے گا، عباس نے آخری دم تک میرے ساتھ وفا کرنی ہے۔ سمجھ گئے؟ اب حضرت عباس نے ایک ہی بار میں اس کو بھی واسل جہنم کیا۔ جب واسل جہنم کیا تو رب نے اس وقت کامیابی دی، انہوں نے کہا کہ یہ ہے کون؟ جب وہ آگے بڑھے تو علی المرتضیٰ کی طرف سے آواز آئی بیٹے ادھر آ جاؤ۔ جب وہ قریب ہوئے نقاب پلٹا تو دیکھا کہ یہ خارجیوں کو جہنم واصل کرنے والا ابن شاہسا جیسے طاقتور کو زمین پر زمین پوس کر کے جہنم میں پہنچانے والا، اس کے 7 بیٹوں کو جہنم میں پہنچانے والا، یہ کوئی اور نہیں، اس کو علی کا شیر عباس کہا جاتا ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے بارے میں علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاں تک کہتے تھے، آپ فرماتے تھے کہ عباس کے پیٹ کو رب نے علم سے ایسے بھرا جس طرح کوئی جانور اپنے بچے کی پیٹ کو دانے سے بھرتا ہے، جس طرح کوئی ماں جانوروں میں پرندوں میں جس طرح کوئی ماں اپنے بچے کی پوٹ کو دانے سے بھرتی ہے، رب نے اس طرح حضرت عباس علمدار کو علم سے بھر دیا ہے۔ حضرت عباس علمدار، ان کی شان، ان کا مقام، ان کی رفعت، بلکہ میں آپ کو بتا دوں ایک دفعہ امام زین العابدین عابد بیمار رضی اللہ تعالی عنہ آپ تشریف فرما تھے کہ کسی بندے نے پاس آ کے حضرت عباس کا نام لیا۔ کیا کیا؟ حضرت عباس کا امام زین العابدین نشست چھوڑ کے کھڑے ہو گئے، وہ خاموش ہو گیا، کوئی نہیں بولا۔ دوسری مرتبہ پھر اس نے حضرت عباس کا نام لیا، امام زین العابدین پھر کھڑے ہو گئے، فرمایا بتا کیا کہنا ہے؟ وہ پھر کچھ نہیں بولا، آپ پھر نشست پہ بیٹھے۔ تیسری مرتبہ اس نے پھر نام لیا، آپ پھر کھڑے ہوئے۔ وہ کہنے لگا عجیب عمل ہے، میں نام لیتا ہوں آپ کھڑے ہو جاتے ہیں، ایک بار لیا کھڑے ہو گئے، 2 بار لیا کھڑے ہو گئے، 3 بار لیا کھڑے ہو گئے۔ حسین کا شہزادہ ہے نا، اگر عباس وفا کرتے ہیں تو شہزادہ حسین بھی وفا کرتا ہے۔ آپ سے جب اس نے کہا کہ حضور عجیب عمل ہے، آپ کے سامنے میں نے عباس کا نام لیا، آپ کھڑے ہو گئے، تو آپ نے جواب کیا دیا؟ فرمایا یہ تو 3 مرتبہ لیا ہے، اگر تو 1000 بار بھی ٹھہر ٹھہر کے نام لے تو زین العابدین 1000 بار کھڑے ہو کے عباس کے نام کا استقبال کرے گا۔ عباس کو یہاں مستی کا نام تو نہیں، بلکہ جب دونوں بازو کٹے تھے نا کربلا میں تو عباس کے ہاتھ میں جھنڈا تھا اسلام کا، سمجھ گئے کہ نہیں؟ ایک وقت وہ تھا جب میرے مصطفیٰ نے خیبر کے موقع پر جھنڈا
آپ کے والد گرامی علی المرتضیٰ کو دیا تھا. اور ایک وہ وقت ہے کہ جب کربلا میں امام حسین نے اسلام کا جھنڈا حضرت عباس کو عطا فرمایا اور حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے جب بازو کٹے نا تو آپ نے جھنڈا اپنے منہ میں تھاما اور پھر آپ نے اس کو پتھر کے اوپر جب رکھا تو آپ نے آواز دی کہ جگہ دے، یہ کوئی عام جھنڈا نہیں، اسلام کا جھنڈا ہے، اٹھاؤ تاریخ کربلا. جب عباس علمدار نے وہ جھنڈا پتھر کے اوپر رکھا، خدا کے عزت و جلال کی قسم ہے پتھر میں بھی جگہ دی اور اسلام کا جھنڈا پتھر کے اندر مکمل طور پہ لہرانے لگا. عباس علمدار نے بتایا کیا ہے، اگر عباس چاہے تو پتھر بھی حکم مانتے ہیں، لیکن آج یہاں طاقت نہیں دکھانی ہے، آج یہاں رب کی رضا پہ راضی ہو کے دین اسلام کے لیے گردن کٹانی ہے. میرے بھائی بے شمار فضائل، بے شمار آپ کے خصائص، آپ کی خصوصیات، آپ کے فضائل کتب تواریخ میں بھی موجود ہے، کتب احادیث میں بھی موجود ہے. میں انہی الفاظ پہ اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے ذوق میں مزید برکتیں عطا فرمائے. جس شوق کے ساتھ آپ نے اس پورے جو نشست کو سماعت کیا، اللہ تعالیٰ حضور کے صدقے آپ کے شوق سے بھی بڑھ کے آپ کو اجر و ثواب عطا فرمائے اور قیامت کے دن اللہ ہمیں حسنین کریمین کی شفاعت بھی عطا فرمائے، ان کے نانا جان کی بھی شفاعت عطا فرمائے اور ہماری ماں کو، بیٹیوں کو، بہنوں کو سیدہ کائنات کی چادر تطہیر کا رب سایہ عطا فرمائے اور ہمیں جنت میں ان غازیوں کے معیت اور سنگت عطا فرمائے. یہ غازی، یہ تیرے پرسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، تو یہ کتنی عظیم شان کے مالک ہے، یہ کتنے مقام کے مالک ہے. لیکن یہ بھی یاد رکھنا کہ جو بھی مقام ہے، جو بھی رفعت ہے، جو بھی عظمت ہے، جو بھی رفعت ہے، یہ رب نے کس وجہ سے عطا کی کہ ان کی نسبت میرے مصطفیٰ سے ہے. تو اقبال نے اسی کیفیت کو بیان کیا، کہتے کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.